الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة العنکبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون وقال عز وجل كما ورد في سورة ياسين ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وقال جل وعلا كما ورد في سورة الحج ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين 4 ماہ سے زائد عرصے کے بعد اس آڈیٹوریم میں داخلہ نصیب ہوا ہے۔ 2 ہفتے قبل جب میں نے اس کا ارادہ کیا تھا تو جو میری کیفیت اس وقت تھی اس میں مجھے محسوس ہوا تھا کہ اس ہال میں داخل ہونے کے لیے 3 امکانات میرے لیے ہیں۔ اس سے پہلے واکر کی مدد سے ہموار زمین پر تو میں چل رہا تھا کافی دنوں سے اپنی اکیڈمی کے اندر، لیکن سیڑھی کا چڑھنا یہ میرے لیے ابھی ناقابل تصور تھا۔ بہرحال خیال یہ تھا کہ 3 میں سے ایک صورت ہوگی، یا تو کسی پہلوان کی پیٹھ پر سوار ہو کر، اس لیے کہ یہ ہوا ہے تاریخ میں اور ہماری قریب کی تاریخ میں۔ مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے۔ اب ان کا جو سفر ہوتا تھا وہ ایک نوجوان اچھا تنومند ان کے ساتھیوں میں سے وہ بھی مولوی ہی ہوتا تھا، وہ انہیں اپنے کندھے پر سوار کر، کندھے پر نہیں پیٹھ پر سوار کر کے اور ادھر سے ادھر لے کر جاتا تھا۔ حال ہی میں مجھے ایک واقعہ سنایا ہے ہمارے شیخ رحیم الدین صاحب نے کہ وہ ملنے آئے تھے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں انہوں نے کہا کہ مولانا حضرت مفتی صاحب، جب تک میری ٹانگیں سلامت تھی میں نے سفر بہت کم کیا، اب جب کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہوں تو میں پوری دنیا گھوم رہا ہوں۔ گھومنے کی شکل یہی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ خاصے دہیم شہیم تھے، معمولی اکیرے بدن کے آدمی نہیں تھے، دوہرے بدن کے آدمی تھے، لیکن بہرحال ایک جوان تھا تنومند جو ان کا ساتھی تھا، وہ رہتا تھا ہر وقت ساتھ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہوائی جہاز کی سیڑھی چڑھ رہا ہے وہ شخص مولانا زکریا کو اپنی پیٹھ پر لیے ہوئے، جیسے کبھی بچوں کو ہم سوار کیا کرتے تھے اپنی پیٹھ پر۔ تو ایک امکانی صورت تو یہ تھی۔ دوسری امکانی صورت یہ تھی کہ 3-4 افراد کرسی پر مجھے بٹھا کر اور کرسی اٹھا کر سیڑھی چڑھیں، جیسے ابھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں اسٹیج پر جو آیا ہوں تو 3-4 حضرات نے کرسی اٹھا کر اوپر رکھی، کیونکہ ان سیڑھیوں کے ساتھ کوئی ریلنگ نہیں ہے، ورنہ شاید میں چڑھ جاتا ہاتھ کے سہارے سے۔ تیسری خواہش ہوتی تھی لیکن اس کے بظاہر امکان نظر نہیں آ رہے تھے کہ میں لفٹ کے ذریعے ہی سے اوپر پہنچ جاؤں۔ بہرحال اب سے کوئی 1 ہفتہ پہلے وہ جو پروگرام میرا تھا اور
وہ پھر منسوخ ہو گیا تھا، یہاں پر درس ہوا تھا صرف عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کا۔ اس کے فوراً بعد مجھے کچھ اپنے جسم میں توانائی اور اپنے ارادے میں اعتماد محسوس ہوا کہ میں سیڑھی چڑھ سکتا ہوں اگر اس رائز زیادہ نہ ہو۔ تو جو مسجد کی سیڑھیاں میرے لیے بنائی گئی تھی کئی سال پہلے جبکہ مجھے گھٹنوں کی تکلیف تھی، وہ 4 سوا 4 ساڑھے 4 انچ کے رائز کی 7 سیڑھیاں ہیں۔ وہاں میں نے ایک ریلنگ تو پہلے تھی، ایک ریلنگ اور لگوا لی، اور اس کے سہارے کوئی 5 دن سے میں مسجد میں 5 وقتہ نماز کے لیے جانا شروع ہو گیا۔ یہ بڑی اچھی پیش رفت تھی۔ اس کے بعد خیال آیا کہ اگر اس لفٹ میں بھی 2 ہینڈل لگا لیے جائے جنہیں پکڑ کر میں اس پہ سوار ہو جاؤں تو شاید کہ اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دے۔ تو الحمدللہ کہ وہ شکل بھی اللہ نے پیدا کر دی، اور آج میں لفٹ کے ذریعے ہی سے اوپر آیا، اور اگر کبھی آنا ہوا تو پھر اگر ان سیڑھیوں کے ساتھ ریلنگ لگا دی جائے تو میں شاید چڑھ بھی سکوں گا۔ بہرحال شکر صد شکر کے جماز اب منزل رسید، اللہ کا شکر ہے، صد بار شکر ہے کہ اونٹنی اپنی منزل پر پہنچ گئی ہے۔ میری آج کی گفتگو جو ہے وہ نہ تو درس قرآن ہے، نہ ہی کوئی جذباتی قسم کا خطبہ ہے، بلکہ کچھ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک، دل سے بات ہو اور دل تک پہنچ جائے۔ فارسی میں اس کے لیے بہت عمدہ مقولہ ہے، از دل خیزد بر دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل ہی میں جا اترتی ہے۔ اللہ کرے کہ میری آج کی گفتگو اسی نوعیت کی ہو۔ بہرحال آج کی میری گفتگو 3 حصوں پر مشتمل ہے، پہلے سے آپ نوٹ کر لیں۔ پہلی بات جو آپ میں سے بہت سے حضرات کو ناگوار گزرے گی، پسند نہیں ہوگی، لیکن میں اس کے اسباب، عوامل، اس کے آلٹرنیٹس کو بیان کر دوں گا۔ آج سے لاہور میں میرے اتوار کے صبح کے درس قرآن کا جو سلسلہ 40 برس سے جاری تھا، میں اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں۔ 40 برس، سن 65-66 میں میرا درس شروع ہوا تھا، اتوار کی صبح کا۔ سمن آباد لاہور میں میرے پھوپھی زاد بھائی کا ایک مکان تھا این ٹائپ، انہوں نے اس میں اضافہ کیا، 2 کمروں کے بیچ میں سے دیوار نکال کے ایک ہال بنا لیا۔ میں 65 میں لاہور منتقل ہوا تھا۔ میں نے جا کے وہ دیکھا، میں نے کہا یہاں تو درس قرآن ہونا چاہیے، 50 آدمیوں کی بیٹھنے کی اس میں گنجائش تھی، بس درس شروع ہو گیا۔ پھر سمن آباد کے لوگوں کے طرف جو آنا شروع ہوا، دالان بھرا، باہر کا پارک بھرا، گراسی پلاٹ چھوٹا سا تھا۔ پھر دعوت آئی کہ مسجد، جامع مسجد خضرا، اس میں آپ درس لیں، وہ میرا درس وہاں شروع ہوا۔ پورے 10 برس وہ میرا درس وہاں جاری رہا، اور کچھ عرصے بعد ہی ابتدا ہی سے خطبہ جمعہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس درس میں جو لوگوں کی شمولیت ہوئی، جس حساب سے اندازہ ہوا کہ لاہور کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں، اور سمن آباد جو ہے اس کے لیے جو راستے اپروچ ہیں ان میں بڑے باٹل نیک ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے 2 راستے اپروچ کے ہیں لاہور سے، دونوں بہت ہی یہاں پہ ٹریفک بلاکس۔ تو پھر وہ درس منتقل ہو گیا مسجد شہداء، مرکزی مسجد لاہور کی، اس کو کئی سال وہاں چلا۔ پھر یہ کہ وہ درس خاص طور پر جب جمعے کی تعطیل ہو گئی تو اب ذرا بھاری ہوا کہ جمعہ بھی ہو، اس میں بھی خطاب ہو، اور صبح درس بھی ہو۔ تو اسے پھر میں نے منتقل کیا مسجد دارالسلام باغ جناح میں، پہلے درس قرآن، تھوڑا سا وقفہ، پھر جمعے کا خطاب۔ یہ سلسلہ آخر تک جاری رہا ہے، آج سے 2 سال قبل تک، 40-41 سال اللہ کے فضل و کرم۔ ان میں وقفے تو آئے ہیں، کبھی بیرونی سفر کی وجہ سے 1 مہینے کا وقفہ آ گیا، ایک بڑا وقفہ آ گیا تھا میرے گھٹنوں کے آپریشن کی وجہ سے 1998 میں، کوئی 3-1 مہینے کا۔
امریکہ وغیرہ جاتا تھا تو ایک ایک مہینے کا وقفہ تو پڑتا ہی تھا، اور سب سے ریسنٹ یہ وقفہ جو ہے ہندوستان کے سفر میں 1 مہینے سے کچھ زائد کا پڑا۔ اب یہ آخری وقفہ جو ہے تقریباً 4 مہینے کا، یہ میرے ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن ان وقفوں کو نکال دیجئے تو یہ پورے 40 بلکہ 41 برس بنتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ سنا کرتا تھا کہ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں 40 برس تک درس قرآن دیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم اس مدت کے اعتبار سے مجھے تھوڑی سی نسبت ان سے حاصل ہو گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ مسجد خضرا جہاں پہ کہ میرے اس درس کا جو ہے معاملہ جمع ہے، اس کا سنگ بنیاد مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا رکھا ہوا تھا۔ تو ایک تو حالات ہوتے ہیں باہر کے ظاہر مادی، ایک باطنی کچھ چیزیں ہوا کرتی ہیں، تو یہ کوئی باطنی نسبت تھی کہ وہ مسجد جس کا سنگ بنیاد مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا، اسی میں میرا درس قرآن جمع اور لوگوں کا رجوع عام جو ہے وہ پیدا ہوا۔ بہرحال پہلا تو میرا حصہ اس سے متعلق ہے کہ یہ میں نے فیصلہ کیوں کیا ہے، اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں، اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ آئندہ کا پروگرام کیا ہے۔ اس کے بھی 2 حصے ہوں گے۔ اس درس قرآن کا تسلسل انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا، یہ جاری رہے گا۔ کس شکل میں جاری رہے گا یہ میں اعلان کر دوں گا۔ اور پھر یہ کہ میں بھی ظاہر بات ہے کہ وہ جو شعر ہے اندری رہ بے تراشوں میں خراش تا دم آخر دم فارغ مباش، جب تک جان میں جان ہے قرآن کی خدمت تو کرنی ہے، دین کی خدمت تو کرنی ہے۔ اس کی صورتیں بدل سکتی ہیں، جیسے درس قرآن کے مقامات بدلتے رہے، اسی طرح اس خدمت کی شکلیں صورتیں بدل سکتی ہیں، لیکن وہ خدمت تو آخر سانس تک کرنی ہے۔ وہ میرے سامنے کیا پروگرام ہے یہ بھی میں عرض کر دوں گا۔ یہ دوسرا حصہ ہوگا میری گفتگو کا، جو فی نفسہ ہی 2 حصوں میں مشتمل ہوگا۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ اس نشست کے اعتبار سے میرا الوداعی تحفہ ہے آپ کے لیے، اور وہ یہ کہ میری جو دینی، ملی، تاریخی، سیاسی، عمرانی جو سوچ ہے، جو فکر ہے میرا، جو 50 برس سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر پر مبنی ہے، جس مطالعے میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن اور حدیث ہے، لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا عوامل ہیں، ماضی کیا تھا، ہم کہاں کھڑے ہیں، اب کہاں جانا ہے، اس پر میری ایک سوچ ہے، میرا فکر ہے۔ پھر یہ کہ ہماری اخروی نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے۔ تاریخ کے بہاؤ کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں، وہ تو ڈانگ بہتا رہے گا اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤ کو موڑ دے۔ ہاں، محمد رسول اللہ نے موڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤ میں تنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں، یا یہ کہ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میرا اس سلسلہ اجتماعات کے اعتبار سے الوداعی تحفہ ہوگا۔ اب میں آغاز کر رہا ہوں۔ پہلی بات، اس سبب میں 3 باتیں مجھے کہنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہم بھلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔